صحابہ خندق لڑ کے آئے تے ام المومنین فرماندیاں نے جی حضور نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی، جبریل دروازے تے آ گئے. یعنی بعد میرے آقا نے دسیا ہے جبریل سن دیا قلبی دی شکل وچ آئے. تو حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کا حکم ہے کہ ابھی آپ کے غلام بنو قریظہ کے جا کر محاصرہ کریں. میرے آقا نے فرمایا جبریل لو انذرتہم ایاما، فرمایا جبریل ہے میرے غلاموں نو مہلت دیو، ہن تے خندق لڑ کے آئے. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، تان کے ستے رہنا. کیوں جی مولی خادم راتی تقریر کرے سویر دی نماز بھی نہ پڑھے؟ اے تے کوئی بات نہیں نا جناب. اے تے کیڑی میں پھر کیڑا کمائی کیتی؟ میں تے اے پڑھیا میں جڑا میرے آقا نے حضرت فرمایا اللہ جبریل کہنے لگے اللہ کا حکم ہے ابھی چلے. میرے آقا نے حضرت بلال نو کیا اذان دیو، بے وقت جب اذان ہوندی سی تے مطلب سی حضور بلا رہے ہیں. جب صحابہ آ گئے تو فرمایا بھئی اللہ کا حکم ہے چلیے. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور لڑانا ہی ہے نہیں یہ اور کام بھی کوئی کرنا ہے. نہیں میں پڑھا، میں نہیں پڑھا جی. ہاں جی بس حضور نے فرمایا چلیے تے صحابہ چل پے. کسی صحابی نے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا مطلب جبریل کوئی اور حکم لے کے آ جائے. ہاں جی مڑ کے بھی نہیں ویکھیا. جدو چلے نا تے جبریل نے جدو صحابہ دا منظر ویکھیا تے جبریل نے عرض کیتی حضور لنوداد انہا، حضور بس چلنا انہاں دا کام سی، انہاں دے جان تو پہلے اسی بنو قریظہ دے قلعے ہلا دینے. تسی باہر نکلے ہو تو قلعے ہلن کے نہیں. ہاں میں آکھا تھا اسلام اپنی پاور رکھدا، ساڑی پاور کی ہوئی. میں میرے کو اخباری نمائندہ کس پاور نہ تسی اسلام لے آنا ہے؟ میں کہا جس پاور نہ صحابہ بدر وچ گئے سن، اور کئی پاور نہ لے آنا. صحابہ اپنی پاور نال گئے سن 8 تلواراں پکڑ کے. اگر عرض کیتی حکم تو دیو گھوڑے سمندر وچ بھی سٹ دیں گے. کمال والی بات. اس تو بڑا حضور کے مبالغہ ہو سکدا؟ اسی 2 باری درود شریف پڑھیے تے ایویں لوکاں دے پیٹ وچ مروڑا ہے. میں بڑے یہ کرتے ہو. میں آکھا نہ جلیا ایتھے تو جناب امام تقی الدین سبکی لکھیا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. فرمایا صحابہ سمندر وچ بھی گھوڑے سٹے، اپنے کیمے بھی کروائے، پتر بھی جناب سب کچھ کیتا، لیکن امام تقی الدین فرماندے ہیں کہ صحابہ پھر بھی حضور دا حق ادا نہیں کر سکتے. تے تو کی سمجھنا میں 100 بار درود شریف پڑھنا حق ادا ہوگا؟ آج مسلمان یہی سمجھتے ہیں. میں تو سچی یہ گل کر جی اے نہ سمجھتے ہوندے تے یار پاکستان جو ایتھے تے مسجد سپیکر لگے نہ بس چارے لگے. ایتھے تے چارے لگے، مسجداں دے سپیکر اتر گئے تے سینمے دے بورڈ تے نہ اتر. اسی انہاں کول حضور بدلہ لینا ہے. ہاں انہاں کول بدلہ لینا ہے. بدلہ یہ نہیں کہ اسی کسی نو قتل، توجہ، بدلہ یہ نہیں کہ اسی کسی نو قتل کرنا ہے. ہاں اہل سنت تو بعد کے پرامن بھی کوئی نہیں. آج بھی اخباری نمائندے کہندے سن آپ کے بارے میں دہشت گردی ہوتی ہے. میں کہا جلیا دہشت گرد ہوندے تو 60 لاکھ بندہ ساڑے کو موجود سی لیاقت باغ تے سامنے 26 سالہ منڈا شہید ہویا پیا. تے میں کہا دسو جاندے آندے کسی نے پتہ بھی توڑیا؟ میں کہا ساڑے تو وڈا پرامن کوئی نہیں کائنات وچ. ہاں جی انہاں کول جواب کوئی نہیں اس گل دا. سنی اینج کر کے بات کیتا کر. کیوں جی 60 لاکھ بندہ ہوئے تے سنی نہ آندے کسی نو غدار کہون نہ جاندے کسی نو غدار کہون. آخری باری میں نے تھلو آواز ہے جی ہن کی کرنا ہے؟ میں کہا جنازہ پڑھاؤ. تے کسی نے اج تک مینوں گال نہیں کڈی کہ اے مولوی وک گیا. انہاں نوں پتہ سی یار جڑا 5 سال جیلن جاندا رہا اج انہیں وکنا ہے. وکنا ہوندا تے وکن دے بڑے بڑے ٹائم سے. ہاں جی کوئی مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں جو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کیوں جی اس تو وڈا کوئی پرامن ہے؟ 60 لاکھ بندہ. 2 ہی وڈے اجتماع ہوئے بر صغیر وچ، ایک علم الدین دا جنازہ ہویا، دوسرا ممتاز دا جنازہ ہویا. کیوں جی پنڈی تو لے کے لاہور تک رویا، پنڈی تو لے کے لاہور تک رویا. مجھے کیوں نکالا گیا؟ میں آکھو شاید خان کو پوچھ کیوں نکال کے اے ساڑے کو پوچھنا تو سوال. کیوں جی شاہ صاحب تے اپنی مسیت دا جواب دے سکتے ہیں، میں اپنی مسیت مجھے کیوں نکالا گیا؟ میں آکھا کیوں نکالا گیا؟ تینوں پتہ نہیں تو رسول اللہ نال جڑی بے وفائی کی تھی ظالمہ، غدار کے لیے معافی نہیں ہوتی، گناہگار کے لیے معافی ہے. کیوں جی پنڈیوں لاہور روندا گیا، پھر لاہوروں پھر پنڈی، پھر لندن روندا گیا. میں آکھا ممتاز تو اپنے مزار وچ کیویں مطمئن نے؟ کیوں جی وہ تو اسلام آباد ہی ستیا تے اے کتے کتے پھر رہا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اے انہاں دے چمچے نو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں بالکل اپنی جلے ہو حضور دا کلمہ پڑھیا بس کرو بڑی ہو گئی. نہ تیر آیا نہ بلہ آیا نہ شیر آیا نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا. کون آیا؟ محمد عربی کا دین آیا. آپ دے لب ہائے مبارک دے بارے 1400 سال
شعراء نے بھی گفتگو کی تھی، علماء نے بھی کی تھی، صوفیاء نے بھی کی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑے آپ دے لب آئے مبارک دے بارے گل کی تھی، کسے نہیں کی تھی؟ وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ کیوں جی فرماندن لکھاں چکر لاوے بلبل، ہزاراں جناب گلشن پھرے تاں سارے پھل ویکھ سکدی۔ اعلیٰ حضرت فرماندن حضور دے لب ہائے مبارک ایسے ہیں ساری دنیا دے گلشن تھلے رہ جاندے آپ دے لب ہائے مبارک۔ وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان سے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ کیا کی تھی جناب گل نہیں کی؟ ہاں جی کیوں جی میں بزرگاں دی کشتی کران دا قائل کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے آپ دے مبارک دندان نو عدن دے موتیاں نہ تشبیہ دیتی، اور آپ دے لب ہائے مبارک نو یمن دے لالا نہ تشبیہ دیتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی جدوں اٹھے نہ تے پیر میر علی شاہ صاحب دا دامن نہ پیا، انہاں کہا حضور اجازت ہوئے تے میں اگلی گل نہ کراں، انہاں کہا کرو کام ہے ان کے ذکر سے، یوں ہوا یا یوں ہوا، میں کر چھٹی ہوں تسی کرو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہندے آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا۔ فرمایا جدوں عدن دے موتیاں نے آپ دے لب عدن مبارک دیکھے تے منہ چھپا کے نسے، انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے مبارک دند کتھے۔ تے یمن دے لالا نے جدو آپ دے لب دیتا ہے، تو اگر ہم میدان میں آ کھڑے ہیں آپ کے سامنے ہر چیز لٹانے کے لیے، تو آپ ہماری تقریروں پر جا کر جس نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے وہ ان سے آ کر بات کر لے۔ ہاں جی اس پر کیا تبصرے آپ کریں گے کہ ختم نبوت پر حملہ ہوا؟ ہاں جی اس پر کیا تبصرہ آپ کریں گے؟ ان کی حمایت میں کیسے بولیں گے دنیا آخرت میں؟ مجھے بتائیں کون بولے گا اس حق میں؟ کہ کتے بھی جانتے تھے کہ حضور آخری نبی ہیں، گو بھی جانتی تھی حضور آخری نبی ہیں۔ میرے آقا مولا جس گدھے مبارک پر سوار ہوتے تھے حضرت یافور، حضور نے اس سے پوچھا فرمایا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور نہیں، جس یہودی دی ملکیت میں سی نا اس یہودی نے 1000 باری کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر باری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہو میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا ہے۔ زور لاؤ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کھوتا یہودی دا گھا کھا کے یہودی دے قلعے ہوتے بدے مبارک ویکھے تے او بھی منہ چھپا کے ڈھیپ ہے، انہاں کہا یمن دے لال کتھے تے حضور دے لب ہائے مبارک کتھے؟ آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا۔ خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ یہ ہے جی بات سمجھ آئی؟ اسی تو آنو کسی غلط جیسا حضرت فرما رہے سن تو آنو غلط طرف نہیں لے جا رہے، تو آڑے پترانو اسی حفیم تے نہیں لایا۔ ہاں جی تو آڑے پترانو اسی ہیرون تے نہیں لایا۔ ہاں تو آڑے پترانو اگر غلط جگہ لایا تو مولی خادم زندہ رہن دے قابل ہی نہیں گولی مار دو، خون معاف۔ جے تو آڑے پترانو در رسول وال لایا تو پھر یار ساڑھا شکریہ ادا کرو تجھ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
اینج ہاتھ قیامت والے دن اینجے بولن گے، اے انگلیاں بھی بولن گیا ہے، اے بھی ماس بھی قیامت والے نے گوشت بھی بولے گا، تے گوشت اینج نہیں بولے گا یا اللہ اینج کر دے سن، اینج کر دے سن، تے لبیک کہندے سن. کیوں جی جی اور بھی کوئی جرم ہوئے تے جڑے لبیک والا نہ رہے نا یہ بڑا اتے چلا جانا ہے. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مزار ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. اس واسطے اپنے آپ نو بدلو، بدل تو تسی ویسے ہی گئے ہو انشاءاللہ. اے کان دوبارہ ہن گل نہیں سننی، کوئی ختم نبوت تے گل آوے انہوں کہ چون چون ہے پترا، بس حضور کی بات سنا. ہاں بس ان کے چون ہے بس 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 کوئی گل سنا جی سنانی ہے. ہاں حضور کی بات سنا. بتا رسول اللہ جس دن طواف کعبہ فرما رہے سن اونٹنی دا نام کی سی او دس بھائی میں کیوں جی میں حضور پڑھیا، میں اس روایت نو پڑھ کے روندا ہی رہندا. 9 ہجری نو نا نبی علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر نو امیر الحاج بنا کے بھیجیا. جابر بن عبداللہ کہندے تے رستے وچ نا سیدنا صدیق اکبر مکہ مکرمہ دے قریب صبح دی تکبیر تحریمہ ہو گئی جی، تکبیر تحریمہ ہو گئی. صدیق اکبر ہاتھ ہے تے چک لے نماز پڑھان واسطے فرض. پچھو حضور دی اونٹنی دی بولن دی آواز آئی. اونٹنیاں تے ایکو جہیاں بول دیاں. صدیق اکبر کہنے لگے رسول اللہ دی جڑی غضبا اونٹنی نا او دی آواز آ رہی. جڑے صحابہ حضور دیاں اونٹنی دی آوازاں بھی انہاں جناب پکائیاں ہوئیاں سن، او انگوٹھے نہیں سن چمدے جناب. ہاں جی ایتھے آ کے عقل حضور مک جاندی. افضل الخلق بعد الرسل ہوون تے حضور دی اونٹنی دی آواز بھی پہچانی ہوئے، اے تے کوئی 4 ٹکے آ جان انگوٹھے نہیں چمدا. وہ کہندا میں چودھری ہاں، میں کہا 10 امت اسلام مقروض ہوئے صدیق اکبر دا تے حضرت عمر کہون ایک دن والی نیکی دے دے صدیق تے ایک رات والی دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لوے. اتنیاں شاناں دے مالک ہون تے حضور دی اونٹنی دی آواز پہچانی رہن. آپ نے ہاتھ ایتھے چکے ہوئے رکھ پیچھے کیتے، فرمایا رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، شاید حضور کا ارادہ بدل گیا، اب حضور ہی جماعت کروائیں گے آگے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. واہ اقبال کتھے جا ماری گا کیوں جی صاحب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب. اتنی دیر میں مولا علی آ گئے حضور کی مبارک اونٹنی پر. گل کی صحابہ دے جھگڑے بیان کر دے ہوتے آل بیت دے. سیدنا صدیق اکبر فرمایا کہ تسی امیر بن کے آئے ہو یا اعلان کرن آئے ہو؟ جی امیر بن کے آئے ہو تو نماز پھر ہن تسی پڑھاؤ. کیا بات کیا بات. تسی روٹیاں دے جھگڑے صحابہ دے درمیان پیدا کر دے ہو. گل ہو کسے نال ہو ساڈا تو میرے نال تو حضور گل کردے ہی کوئی نہیں. ہاں جی بالکل واللہ جے پھر رسول اللہ نو ویکھن تو بعد 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی. تو اسی کیڑے پاسے امت نو لے چلے ہو؟ بس کرو واپس آؤ حضور کی غلامی کی طرف. ہاں اسی میں حضور کی امت آگے بڑھے گی اور اسی میں حضور کی امت پھر دنیا کے اندر ایسے چھا جائے گی. ہاں جی ہاں انشاءاللہ. اس واسطے میں گل اے ہن دسو یار کوئی گل اے کرنے والی کہ صدیق اکبر نو پچھو اونٹنیاں تے ساریاں ایکو جہیاں بول دیاں. میں پڑھ کے اجے تک میری حضور سمجھے جے گل نہیں آندی. میں صرف رون واسطے حدیث پڑھنا رہا تھی. میں کہا جی ایڈے تسی جی تساں اونٹنیاں دی آوازاں بھی پہچانی ہوئیاں. اونٹنیاں تے ایکو جہیاں بول دیاں نا جناب، لیکن کہندے سن نہیں حضور دی اونٹنی بولی. بہرحال یہ تو ایک محبت کا انداز ہے نا. سانو جتنی محبت جتنا بھی کلو غلوب فی حقی تکثیرن، ساڑھے بزرگاں نے لکھا جتنا مرضی کوئی غلوب کرے جتنا مرضی کوئی غلوب کرے حضور دی شان ہے، پھر بھی آخر کہے گا میں کچھ نہیں کیتا. خبردار کوئی دیکھ تسبیح پڑھ کے تے کہے جی سویرے اٹھ کے جی میں بڑا نیک ہاں. ہاں جی
مولویاں نے تسی گاٹے لگی رہنے ہو جی ہے مولوی بخشے گیا تو اسی پہلے بخشیا جانا ساڑھے تسی پہلے جاؤ جنت وچ واللہ میں نے بڑی خوشی ہوئے گی حضور دی امت میرے تو پہلے جنت وچ جائے لیکن جلیا جی رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ فیض آباد گئے سی ٹھنڈی ہوا کھان کیوں جی ہاں تو پھر کی ملے گا اور ٹائرہ نال تو مولوی ستا رہے سی تو کتے سی اس میں پھر ایک گلا نہ کیتے کرو ہاں ایک قیامت نو پتہ لگنے بڑی ڈاڑی بڑا خطرناک مسئلہ بن جانا ہے اتھے ہاں آج رسول اللہ نال وفا کرو جدوں حضور دی گل آ جائے پھر کسی دی سننی کوئی نہیں چاچا آوے تو میں چاچے اور چاچا تو چاچا ضرور ہے اور مامے تو ماما ضرور ہے ابا تو ابا ضرور ہے ماں تو ماں ضرور ہے لیکن کل سارے کھول کے سنو میں کلمہ محمد عربی دا پڑھیا نے